آپ پیچھے پڑیں گے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ آمین۔ میں ایک دفعہ پڑھتا سب بات کرنے سے پہلے پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ جو پڑھ سکتے پڑھیں، ورنہ خاموشی سے فالو کیجیے گا۔ یہ دعا ہے حضرت داؤد کی اور آپ سب کو آتی ہے۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں سے گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو میرے سر کو تیل سے ملتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ میں آیت پڑھتا ہوں بس ریپیٹ کرنے کے لیے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں، اگرچہ میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ آمین۔ میرے واجب الاحترام بہنوں، بھائیوں اور پیارے بچوں اور جتنے بھی یہاں پر بیٹھے، ان سب میں ہی بزرگ ہوں زیادہ۔ خداوند کی طرف سے آپ کو برکت، سلامتی اور عزت ملتی رہے، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کا فضل آپ کے ساتھ رہے، اور جس کا اس نے وعدہ فرمائے کہا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے فضل کا تجربہ اتنا کر لیا کہ اب وہ اپنی کمزوریوں میں بھی بڑا پاورفل لگتا ہے۔ اپنی کمزوریاں بھی کمزوریاں نہیں لگتی، وہ طاقت لگتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس تجربے تک پہنچنا بڑا ضروری ہوتا ہے، جب آپ کو اپنی کمزوریاں بھی اچھی لگنا شروع ہو جائے، سمجھتے اچھی لگنا شروع ہو جائے۔ ورنہ تو انسان آپ کو پتہ ہے نفرت ہی کرتا رہتا ہے، میرے تے کیوں آ گیا، وہ میرے تے کیوں آ گیا، کہ انج کیویں ہو گیا، وہ کیویں ہو گیا، ایسے کرتا رہتا ہے نا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر آپ کو پتہ ہے نیو ایونجلیکل، یہ کیا ہے، آزاد ایونجلیکل گروپ، جو خاص طور پر یہ جو متحدہ مسیح کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا اور میرا خصوصی یہ سلام اور خراج تحسین سعد ریاض مسیح کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی جلائی ہوئی شمع جلتی ہے اور جگتی ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے یہ ستارے جو رات کو نظر آتے ہیں نا، ستارے، یہ ان میں سے کئی ستارے ختم ہو چکے ہیں اور بڑے نوری سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، لیکن سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ان کی روشنی ابھی تک ہم تک آ رہی ہے، ان کی روشنی ابھی تک آ رہی ہے۔ اس لیے ستارے ختم بھی ہو جائیں تو ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ میں اس لیے کہا کہ سادھو بالکل ایسے جیسے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن ان کی روشنی آ رہی ہے، آتی ہے، ان کے بھائیوں کے وسیلے، ان کے بچوں کے وسیلے، خاص طور پر ان کے بچوں اور ان کی اہلیہ، ان کی مسز سادھو ریاض، مسز سادھو ریاض ادھر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں ہیں، میرا سلام ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، میرا سلام، اور ماں جی کے لیے بھی بہت سلام۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا مشترکہ ایک آپ کو پتہ ہے روح ہے جو آگے بڑھتے ہیں، اس لیے ان کے بچوں، ان کے بھائیوں اور پادری صاحبان اور جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ایلڈر صاحبان ہیں، پادری صاحبان ہیں اور خدا کے بزرگ، ہر ایک کا نام بنام میں سمجھتا ہوں سلام بھی اور بہت پیار بھی، اور اس شکریہ کے ساتھ کہ خداوند آپ کی موجودگی کو
खुशबू भी बनाए और रोशनी भी बनाए, खुशबू भी बनाए और क्योंकि ये खत जो पढ़ा जा रहा है इसमें बार बार उसने कहा कि तुम मसीह की खुशबू हो। क्या कहा? तुम मसीह की खुशबू हो। और आपको पता है खुशबू की सिफत है कि जब ये फूल हो तो बड़ी आती है, लेकिन जब हाथों में मसला जाए तो और भी ज़्यादा आ जाती है। जितना ज़्यादा मसला जाए उतनी ज़्यादा आ जाती है। और फूल की सिफत ये है कि जिन हाथों में भी जाए उधर अपना आप ख़त्म कर देता है, लेकिन खुशबू उन हाथों में छोड़ जाता है। और इसलिए जितने भी आप हैं ये सब के हाथों में खुशबू है, और वो खुशबू भी मसीह की। किसकी? मसीह की। इसलिए ना भूलना कभी भी कि लोग, आपको पता है लोग कहते हैं ओए तेनों ने गाल कटी है, तू क्यों नहीं अगो कटी? हाँ, तेनों ने मारिया, तू क्यों नहीं अगो मारिया? तेनों ने फलानी गल की, तू नहीं अगो की, तू अगो सिर ही नहीं चुकिया। बस यही तो फ़र्क है। क्यों जी? यही तो फ़र्क है, यही तो फ़र्क है कि वो जैसे पतरस फरमाते हो, गाली खाकर गाली नहीं देता था। क्यों? क्योंकि समझिए कि ये जो होते हैं ना रोशनी देने वाले, ये अगर ये बदले लेना शुरू करे तो फिर रोशनी नहीं दे सकते। इसीलिए मैं आपको बताऊं कि अगर कोई आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे तो और ज़्यादा कुछ वो कहते हैं ये इंसानियत बीमार है, इसको इलाज की ज़रूरत है। हाँ, और किसी ने कहा क्या इलाज करे? जी इसमें मोहब्बत की लोड़ है। क्या ज़रूरत है? मोहब्बत की ज़रूरत है। बस इसकी शफा इसमें है। इस इंसानियत की शफा किस में है? मोहब्बत में है। और जिन्ना तक कि दवाई ना लभी जाओ, जिन्हें मर्जी जोर लाते रहो, क्योंकि ये आपको पता है गलील में फिरने वाले डॉक्टर ने बता दिया कि इंसानियत का इलाज मोहब्बत में है, और अगर ये ना मिली तो बीमार ही रहेगी। इसलिए ये शफा तुम्हें देना, ये शफा तुम्हें देना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने लिखा कि एहसास के चश्मों की आरजू, एहसास के चश्मों की आरजू दलील से आएगी, लॉजिक से। क्योंकि जिस बात में लॉजिक नहीं होता वो बात काबिल कबूल नहीं होती। क्योंकि इंसान को दिया गया है कि एहसास के चश्मों की आरजू दलील से आएगी। जिस गुफ्तगू में गीत होगा वो गुफ्तगू गलील से आएगी। जिस गुफ्तगू में गीत होगा वो गुफ्तगू गलील से आएगी। असद मैं बताता हूँ बहारों का राज क्या है। असद मैं बताता हूँ बहारों का राज क्या है। अरे रूह के फूल खिलेंगे और खुशबू इंजील से आएगी। रूह के फूल खिलेंगे और खुशबू इंजील से आएगी। इसलिए इन फूलों को जो भी सूंघेगा वो कहेगा हमें इंजील की खुशबू आती है। किसकी? इंजील की खुशबू आती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप जो उसने कहा तुम मेरा खत भी तुम हो, ऐ नहीं जरा मैं लिखिया आंदा असली खत तुसी हो, ये जो तुम हो ना ये वाला हो। इसलिए वो बहुत खूबसूरत तरीके से, यानी ये ख़ास तौर पर कि ये जितने भी बैठे हो ये मेरा खत हो, तुम मेरा खत हो। क्योंकि जितना तुमको लोग आसानी से पढ़ते उतना इसको नहीं पढ़ते, क्योंकि आपका मिलना, आपका जुलना, आपका बैठना उठना उनके साथ, ये सारा इंजील है, खुशबू है। और इसीलिए तो आपको बताया गया। आपको पता है पुराने अहदनामे में जितने अम्बिया होते थे वो उनका कलाम सुनाया जाता था। क्या कलाम सुनाया जाता। उसने क्या कहा, अम्बिया ने क्या कहा, ईशाया ने क्या कहा, इर्मिया ने क्या कहा, और दानियल ने क्या कहा, हिजकिय्याह ने क्या फरमाता है, खुदा क्या फरमाता है, ये कहा। लेकिन आप हैरान होंगे कि कोई बंदा, हाँ जी एक बंदा मर्द खुदा इंसान बनकर, खुदा इंसान बनकर ज़मीन पर उतरा, और हैरानगी होती है वो पैदा होना, सुनो, पैदा होना भी कलाम है। हाँ जी, उसका पैदा होना भी कलाम है। उसको ले जाया जाए तो फिर कलाम है, उसको बढ़ता जाए तो फिर कलाम है। वो उस्तादों के दरमियान बैठे तो कलाम है। हाँ जी, और वो हैकल में बैठे तो कलाम है, वो नज़र किया जाए तो कलाम है, वो बपतिस्मा ले तो कलाम है, अरे वो गलील के पार जाए तो कलाम है, गलील के इस तरफ आए तो कलाम है, शागिर्दों से बात करे तो कलाम है, फिर शागिर्दों को कहे मेरे पीछे आओ तो कलाम है। हाँ, वो जो बात करे वो भी कलाम है, जो काम करे वो भी कलाम है, उठे तो कलाम है, चले तो कलाम है, छुए तो कलाम है, उसको कोई छुए तो कलाम है। समझ नहीं आती, अरे भाई लोग तो कलाम सुनाते हैं, हमें समझ नहीं, तेरा हर अमल ही कलाम है, तेरा हर अमल ही कलाम है, तेरा उठना बैठना खाना पीना बांटना सारा कलाम है। क्यों कलाम है? अरे भाई यही तो सोचने वाली बात है। हाँ जी, सुनिए, जिसके काम में कुदरत होती है
اس کے کلام میں قدرت ہوتی ہے، اور جس کے نام میں قدرت ہوتی ہے اس کے کلام میں قدرت ہوتی ہے، اور اسی کے نام میں قدرت ہوتی ہے اسی کے پیغام میں قدرت ہوتی ہے۔ اس لیے سمجھیے کہ یہ صرف آپ کو شرف حاصل ہے کہ ایک بندے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا سب کچھ کلام ہے، سب کچھ کلام ہے، ورنہ بندہ الگ رہتا ہے کلام الگ رہتا ہے۔ کیوں جی؟ بندہ الگ رہتا ہے کلام الگ رہتا ہے، لیکن یہ جی اس نے فرمایا، اس نے کہا یہ فرمایا نہیں، اس نے جو بھی کہا جو بھی کیا، اٹھا بیٹھا چلا بلکہ جان بھی دی دکھ بھی سہا، اور وہ جو کچھ بھائی سے بازو بکھیر کر ایسے کہ جو بھی کیا سب کلام۔ واہ! اس لیے کہ کلمہ متجسد تھا، اس لیے کیوں اس کا ہر عمل ہی کلام نہیں ہوگا؟ ہاں جی، جو کلمہ متجسد ہے اس کا ہر عمل ہی کیوں نہیں کلام ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنیے، اس کو جب وہ پہلے دن کھڑا ہوا نا ادھر اپنے ناصرت کے گاؤں میں، ناصرت وہ جو ان کا پنڈ تھا ادھر، کبھی اس کو شہر کہا گیا کبھی گاؤں کہا گیا، چھوٹا تھا اور اتنا وہ مشہور بھی نہیں تھا، اس کے اندر کھڑا ہو کر عبادت خانے میں کھڑا ہوا تو لوگوں نے کہا جی استاد بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، انہوں نے کہا کہ ذرا کلام پڑھ دیجئے۔ سر میں بھول گیا، میری محبت میری شفقت میرے سب کچھ آپ کی، آپ ذرا ادھر بیٹھ گئے ہو، پتہ نہیں سامنے آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا بات ہے، میں آپ کے عشق کو سلام کرتا ہوں۔ سنیے، یہ ہے خاص طور پر کہ میں محبوب صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ تالی بجا دیجیے ان کے لیے، بڑے حلیمی سے کر بیٹھے ہوئے، میں آپ کی حلیمی سے متاثر۔ سنیے کہ وہ ذرا کلام سنانے لگے ادھر کھڑے ہو کر، کلام پڑھ کر، انہاں دل سے تلاوت کرے گا، منڈا جوان ہے، ہاں جی، یہودیاں دا منڈا جوان ہے، ماں مریم دا منڈا جوان ہے، کلام پڑھے گا، کلام پڑھے، اور شکر ہے کوئی لڑکا جوان تھا جسے کہا گیا کہ آپ کلام پڑھیے، ہاں جی، اور ہمارے ہاں تو چاہتے ہیں ایسا ہی سب کچھ کرنا ہے، منڈے پہ بیٹھے رہنا ہوتے جو مرضی کرنا، ہاں جی، وہ بڑے قابل لوگ تھے، وہ کہتے تھے آؤ کلام پڑھو، اور بڑے اتنے قابل تھے کہ ایسی جماعت بیٹھی ہوئی ہے تو جو باہر جو اوپرا بندہ اسے کہنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو آ کے کر لو۔ یہ پولوس اسی کا فائدہ اٹھاتے تھے، جب وہ کہتے ہیں نویں آئے نے آؤ کو گل کر لو، نہ کیا جی آہو ساڈے کول ہے کرن، کیوں پردیسیو تواڈے کو کوئی گل کرن نو ہے وے، انہاں آکھیا جی آؤ کر لو، پر پولوس یہ فائدہ چک کے کھلو کے آکھن لگا میں تانوں ایک نویں گل دسنا، ایویں تے نہیں نا اوپریاں بندیاں تے مسیح دی گل کرنی سوکھی ہوندی، یہ بڑی بات، اور اتنی سی موری ملتی اسے تھوڑا سا سراغ ملتا وہ دروازہ بنا دیتا، کیونکہ وہ بات کرنے کا دھنی تھا، اس لیے وہ اس کو پتا تھا کہ کیسے مسیح کو پیش کرنا ہے۔ اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑکا جس وقت جوان بیٹا مریم کا ادھر تلاوت کرنے لگا تو تلاوت کر کے وہ جو عیسیٰ نبی کا صحیفے سے تلاوت تھی وہ پڑھ کر کہ روح خدا مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، ہاں، اور کندھوں کو بنائی کچلے ہوئوں کو آزادی دوں، ہاں، اور خداوند کے سال مقبول کو اور قیدیوں کو رہائی کروں اور مسکینوں کے لیے خوشخبری دوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشہور کر دوں، یہ سارا پڑھ کر تو کتاب لپیٹ کر رکھ دی اور بیٹھ گئے، سارے دیکھ رہے ہیں، سارے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، کاکے تلاوت تے پڑھ دیتی ہے، نوجوان ہے نا بھائی، 30 سال کا آپ سمجھتے ہیں، 30 سال 32 سال یہ پڑھ دی ہے تو، لیکن ہم امید کرتے ہیں جو پڑھتا ہے کچھ کہتا بھی ہے کچھ سناتا بھی ہے، کوئی گل کرے کہ کلام جڑا پڑھیا گیا ہے تھوڑی سی وضاحت کر کے دسے، تشریح کر کے دسے، تھوڑی ساڈے لیے کھولے، اور کیا کرتے ہیں آپ سنو، پھر ذرا دیکھنے لگے، اور استاد تھا، میں کہتا ہوں اتنی عمر میں کوئی بھی استاد نہیں ہوا، استاد ہونے کے لیے یہودیوں کو 40 سال لگتے تھے، 40 سالوں سے اباؤ ہو تو استاد بنتا تھا، اسی لیے تو کہتے تیری عمر ہی اجے کنی کو ہے، تو کتوں استاد ہو گیا، لیکن حیران گیا، کھڑا نہیں ہوا، آرام سے بیٹھ گیا، اور پھر دیکھنے لگے لوگ، جی میں چپ کر جاؤں تو تسی ویندے جاؤ گے اگلی گل کرے، سارے اس طرح وہ بھی دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے آخیا کوئی تشریح کرے، کھلو کے پتہ تشریح کی تھی، سنو ایسی تشریح کسی نے نہیں کی، تشریح یہ کی کہ روح خدا مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، کچلے ہوئوں کو آزادی دوں، اندھوں کو بینائی دوں، یہ سارا میں دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اس کی تشریح کیا کروں؟ اس نے کہا میں تشریح نہیں کروں گا، میں تشریح نہیں کروں گا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ جو تم نے سنا ہے یہ میں کھڑا ہوں، یہ تفسیر تشریح تمہارے سامنے کھڑی ہے، اور لفظوں والی تشریح نہیں ہوگی، اب وجود سے تشریح ہوگی، وجود سے تفسیر ہوگی، وجود سے بیان ہوگا، پورا ہو گیا جو کچھ کہا گیا ہے پورا ہو گیا، اسی لیے وہ غصے میں آ گئے،
سارے لیکچر سن لیں تفسیراں تشریحاں سن لیندے نے لیکن میسج ٹھوکواں کو دے نا پھر سارے کوئی بھی نہیں سنتا آندے چھڈو ٹور چلیے ٹور چلیے کیوں کیونکہ میسج اتنا سیدھا کوئی بھی نہیں سنا سکتا ارے یہ جو تم نے سنا میں ہوں یہ جو تم نے سنا وہ میں ہوں اس پر وہ غصے ہو اور تھوڑا سا لاما بھی دینے لگی جیسے ہوتا ہے نا پتہ ہے تیرے ماں پیو دا پتہ ہے تو کنا چو ہے ہاں جی وہ جی یہ فٹافٹ کے کوئی گل کر دیں ساڈے پنڈ دا منڈا ہوئے کہ سانو پتہ سانو اپنا کو ہوئے تو چنگا نہیں لگتا اوپرا کوئی بھی آ جائے تو ٹھیک ہے ہاں جی اپنے نو ذرا اوکھا لگتا ہے تو پنڈ دا ہوئے نا تو اکا ہی اوکھا لگتا ہے کیوں ساڈے وچوں تو کوئی چنگا ہو ہی نہیں سکتا یہ انسان دی بیماری ہے لامبو آ جائے تو ٹھیک ہے ساڈے وچوں تو کوئی چنگا تسی ایڈے ہی گئے گزرے ہو کہ تواڈے وچوں کوئی چنگا ہو ہی نہیں سکتا یہ یقین دلاؤ اپنے آپ کو کہ آپ میں سے اور ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہوا ہے کہ کوئی بڑا آدمی جو ہونا ہے نا وہ پرانے ہی ہو گئے ہیں بڑے آدمی کہاں ہیں پرانے زمانے میں بڑے لوگ تھے پرانے زمانے میں اچھے لوگ تھے پرانے زمانے میں بڑے بلائیں تھے ہاں پرانے زمانے میں اچھے لوگ بھی تھے اور مقدس لوگ بھی تھے جو کچھ چنگا ہویا پیچھا ہو گیا کون کچھ نہیں خدا نے آپ پر بھروسہ نہیں چھوڑا تم نے اپنے آپ پر کیوں بھروسہ چھوڑ دیا اگر خدا کو بھروسہ نہ ہوتا تم پر تو کیوں تمہیں بھیجتا اس کا ٹرسٹ ختم نہیں ہوا تم کیوں چھوڑ بیٹھے ہو میں آپ کو بتاؤں جتنے بڑے ہو گئے پترس سے لے کر تم ان سے بھی بڑے ہو تم 20ویں صدی کے 21ویں صدی کے ہو تمہارے پاس وہ علم ہے جو پترس کے پاس بھی نہیں تھا لیکن تمہیں یقین نہیں آنا مجھے پتا ہے تمہیں اپنے آپ پر یقین ہی نہیں آنا یو ڈونٹ بلیو ان یور سیلف اسی لیے اگر یہ کاکا کہو کہ یہی یار جڑی گل پرانے کر گئے نے وہ تو پھر وہی کر گئے نے اسے آگیا وہ کر گئے نے میں پوری کرنا گیا میں پوری کر رہا ہوں اور پھر وہ ان کو مشکل تھا قبول کرنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا قدرت وہ دیکھنے والی ہے کہ اس قدرت اس کی کہاں ہے اس کی قدرت جس کا پول گواہ ہے کیا کہتا ہے کہ مسیح میرے لیے میری کمزوریوں میں قدرت ہے اور وہ قدرت مجھ پر چھائی ہوئی ہے میرے اندر باہر ہے 3 چیزیں اس نے اپنے وجود میں رکھی آپ کو پتہ ہے اس نے متی مرکز لوکا کی طرح یوحنا کی طرح یسوع کی بات نہیں سنائی یسوع کی کہانی نہیں سنائی ہوتا ہے نا وہ یہاں سے اٹھا وہاں گیا یہ والی وہ باتیں نہیں سناتا وہ باتیں کچھ اور کرتا ہے پول جو ہے وہ باتیں کرتا ہے ایسی اتھارٹی کے ساتھ جیسے یسوع نہیں اتھارٹی کے ساتھ وہ بھی اتھارٹی کے ساتھ کرتا ہے وہ یسوع کی کہانی نہیں سناتا وہ پتہ کیا کرتا ہے وہ کہتے ہیں 3 چیزیں تو میرے اندر ہیں 3 چیزیں میرے اندر ہیں یہ خط میں پڑھ لیجئے گا سارے خطوں کی رونق یہی ہے 3 چیزیں میرے اندر ہیں نمبر 1 مسیح کے دکھ میرے وجود میں ہے مسیح کے دکھ میرے وجود میں ہے میرے الگ نہیں میرے وجود میں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دکھ اور مسیح کے دکھ 2 الگ نہیں علیحدہ نہیں اس کے دکھ اور میرے دکھ ایک ہی میں دکھ سانجھے کر لیا انہیں میرے نہ دکھ سانجھے کر لیا واہ اس نے میرے ساتھ دکھ بانٹ لیے میں نے اس کے ساتھ میرے دکھ اور اس کے دکھ 2 نہیں کٹھے ایکو دن اور جڑے میں چکن دیا ہے بھی وہی چکن دیا جڑے میں چکن دیا وہ بھی وہی چکن دیا اور تہاڈی خاطر جڑی کوئی کمی رہ گئی وہی پوری پیا کرتا ہے وہ سلیپ چکن دی وہی عادت ہے چک بھی وہی سکتا ہے میں کون ہوں نہ چکن والا کیا بات ہے کہنے لگا میں اس کا دکھ اپنے وجود میں لیے پھر میرے جتنے بھی دکھ ہیں میرے نہیں اس کے ایک دوسرا اس کی موت اپنے وجود میں لیے پھر اس کی موت اپنے وجود میں لیے پھر اس کی وجود اپنے میں موت لیے پھر اور تیسرا اس کا جی اٹھنا اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں اس کا جی اٹھنا اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں اس لیے خط سارے اس کے پڑھ کے دیکھ لینا یہ تینوں کی رونق ہوگی کیا اس کا دکھ اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں اس کی موت اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں اس کا جی اٹھنا اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں گویا اب میں نہیں رہا میرے اندر وہ ہے میں نہیں رہا میرے اندر وہ ہے اب جو بولتا ہے وہی ہے اب جو بول رہا ہے وہی ہے یہ جو تم سے ملتا ہے وہی ہے یہ تم سے بات کرتا ہے وہی ہے ہاں یہ جو بات کرنے میں دیکھو میں آپ کو بتاؤں میں بوڑھا آدمی اس وقت کیوں گرج رہا ہوں میں آپ کو پتا ہے کیوں گرج رہا ہوں اصل میں میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے یہ مٹی کا پانڈا ہاں مٹی کا پانڈا اس کے اندر کوئی خزانہ ہے جیسے پول فرماتے ہیں تو یہ ساری قدرت اس کی ہے سارا کمال اس کی ہے میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے تو خالی ہے یہ تو خالی ہے قدرت اس کی قدرت اس کی اس نے دیکھ لیا اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پول نے کیا دیکھ لیا ہے کہ اس نے جو دکھ سہے ہیں اس کو غور سے دیکھا ہے
उसने देखा है, और इंजील वालों ने भी उसकी कुदरत को देखा है, बहुत अच्छी तरह देखा। आपको पता है ऐसे सारे आलम लोग बैठे हुए थे, आलम लोग, मैं कॉल की तरफ फिर आऊँगा, ऐसे बैठे हुए थे। एक दफ़ा वो गाँव कफरनहूम के अंदर, हाँ जी, अपना गांव उनका था। आपको पता है नासरत को छोड़कर वो कफरनहूम में बस गए थे, उधर रहना शुरू किए। कफरनहूम में उनको बड़ी सक्सेस मिली। और आप जानते हैं वो यार इनकी कुदरती तौर पर होंगे, हर नेक बड़े अमल थोड़ा बहुत अपनी थां छड़नी पड़ती, हाँ अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, हर बड़े आदमी को छोड़नी पड़ती है। पता क्यों? हाँ पनीरी अपने थां ते लगी रहे ना तो उन्होंने कख नहीं लगता, पनीरी पुट के दूजे थां लाओ तो फिर बड़ा बूटा हो जाता है। बस यही तो अंदाज है कुदरत, यही तो अंदाज है, अगर उसी जगह लगा रहे। इसलिए थोड़ी सी हिजरत, थोड़ा सा ये फासला करना, घबराइए ना, इससे बड़ी बरकत मिल जाती है। हाँ बड़ी। कफरनहूम में आगे उधर, और आप बैठे हुए हैं, घर घर में तालीम देते हैं। हमारे खुदा ने, आपको मैं बताऊं, लोग इबादत खानों में सीखते थे, इबादत खानों में भी गए, लोग हैकल में भी गए, जिधर जिधर सीखते थे हर जगह। लेकिन एक मैं बताऊं, लोग गुरुओं और उस्तादों और रब्बियों के पास जाकर सीखते थे। क्या जाकर सीखते थे? हमारे खुदावन ने पता क्या किया? उसने कहा लोकी स्कूले जाते रहे, लोकी स्कूलों च जाते रहे, मैं स्कूल ही चुक के लोगों के कोल ले जाना, ताकि ये कहीं को हो ही ना सके कि वो स्कूल ही नहीं पहुंच सका। इसलिए वो क्यों फिरते थे गलील से लेकर यहूदिया तक, फिर सामरिया तक? क्यों? क्योंकि स्कूल उठाए फिरते थे, जिधर गया उसे स्कूल ला लिया। अरे हैकल के तो वो हैकल में थे, स्कूल लग गया, वो झील पर थे, स्कूल लग गया, पहाड़ पर थे, स्कूल लग गया, जिधर भी थे। ये उसकी कुदरत देखने वाली थी, कुदरत देखने वाली थी। इसलिए मैं आपको ऐसे बैठे हुए, और ये घर के अंदर, वाह, वो पहला शख्स है जिसने घर को गिरजा बनाया था, घर को गिरजा बनाया था। क्योंकि आपको पता है उसको घर बहुत कीमती लगता है, उसको पता है जेड़ी गल घर हो सकती है बाहर नहीं हो सकती। क्यों जी? उसने ज्यादातर घर को चुना। किसके घर में? उसके घर में रोटी खाने गया, दावत पे बुलाए, किसी के घर में, खाओ मरियम मार्था का, किसी का दोस्त का घर, शमौन का घर, पतरस का घर, जिधर भी घर के अंदर। क्यों? घर वो बुनियादी मरकज है। हाँ जी, अगर कोई शय घर में उतर आई तो अंदर उतर आई। वो मैं तुहानू दसना, जिदन टेलीविजन घर आ गया वो साडियां नसां च रच गया, जो मोबाइल घर च आ गया साडियां नसां च आ गया। क्योंकि जिहड़ी शय अंदर वड़, उस बंदे नूं घर नहीं सी वड़न देना कदी किसी ने, लेकिन टेलीविजन सारे जहान नूं लैके अंदर वड़ गया। क्यों जी? वो सारे जहान को अंदर लेके हमने दाखिल, चलो जी लगो आ जाओ जिन्ने होने। क्यों? क्योंकि जो घर में दाखिल हो जाता है वो अपने दिल में दाखिल हो जाता है। हाँ जी, साथ को तो घर में दाखिल नहीं होने दीजिए। इसलिए मसीह वो शख्स था जिसके लिए सब घरों के दरवाजे खुले। इसीलिए उसने क्या किया? घरों में रौनक लगा दी। अरे आलम लोग अपने इबादत खानों को छोड़कर ये घरों में आ गए, घर में ऐसे कुर्सियों पर बैठ के, और खुदावन तालीम दे रहे। क्या कर रहे हैं? तालीम दे रहे। सच्ची बात है, आलम भी उनके सीखने आते थे, आलम लोग भी सीखने आते थे, बड़े आलम भी सीखने आते थे, बड़े फकीह भी सीखने आते थे, फरीसी भी सीखने आते थे। उनको पता है कई लोगों की आदत होंदी, आंदे ने ओ इनू मनो ना मनो पर ये गल्लां चंगियां ने। हाँ जी, इनू मनो ना मनो पर ये गल्लां चंगियां ने, गल्लां ते मर जांदे। क्योंकि कई लोग होंदे ने उस गल्लां दे चोर होंदे ने, चल चार गल्लां ते इकट्ठियां करिए कि अगों अपनियां करके पैसे सुनाओगे। हाँ जी, ऐसे लोग थे वो आलम लोग, वो इस तरह के होंदे ने, अंदरों भी चोर बाहरों भी चोर। ये ऐसे बैठ गए और आकर ये जाकर पता क्या करते हैं, ऐसे देख रहे हैं, बस मैं भी हो रहे। क्योंकि वो कहते हैं ऐसी बातें पहले कभी सुनी नहीं, वो ऐसी बातें मैं हो जाते थे, इसका मतलब उसके नशे में आ जाते थे उसकी बात सुनकर। ऐसा बात करने वाला, कलाम करने वाला कभी उन्होंने सुना नहीं, ऐसा बाख्तियार कलाम करने वाला और ऐसी हिकमत वाला। और पौल तो कहते हैं कि हिकमत और मार्फत के सारे खजाने उसमें छुपे हुए, सारे खजाने। मैं कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर मसीह को मानने वाले हो और मसीह के स्कूल के हो, हाँ जी, मसीह को मानने वाले, मसीह के स्कूल के हो, और खास तौर पर अगर मसीह से हासिल करने वाले, मसीह की तालीम, मसीह तुम्हारे अंदर बसता है, तुम्हारे दिल में बसता है, उसका दुख तुम्हारे अंदर बसता है, उसकी मौत तुम्हारे अंदर बसती है, उसका जी उठना तुम्हारे अंदर बसता है, तो तुम बेइल्म नहीं रहोगे। इल्म के खजाने आएंगे तुम्हारी आंखों के जरिए, तुम्हारे कानों के जरिए, तुम्हारे मुंह के जरिए, तुम्हारे वजूद के जरिए, तुम्हारे मसाम के जरिए। क्यों? क्योंकि हिकमत और मार्फत के सब खजाने उसमें छुपे हुए हैं। ये नहीं हो सकता मसीह का मानने वाला भी और बेइल्म भी हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मार्फत और हिकमत के सब खजाने उसी में छुपे हुए हैं, सब उसी में छुपे हुए। ये नोट रखिएगा अच्छी तरह। और मैं कह रहा था कि ये सारे आलम लोग बैठे हुए हैं, गल्लां सुनी जाते, बातें सुनते, अक्सर आ जाते थे,
بے شک مخالفت کے لیے بھی آ جاتے، پھر آ جاتے تھے، رہ نہیں سکتے، گالے کوئی چس ہے نا، بات میں کوئی چس ہے اس لیے آ جاتے، اور کہتے تھے ایسی باتیں، تعجب ہوئے حیران، اتنے میں کیا ہوا، چار لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مفلوج کو، ایک فالج زدہ کو چارپائی پہ اٹھا کر لے آ رہے ہیں، بھائی جنہوں چون بندے چک لیا وہ مگر کی رہ گیا، سمجھ جائے گا تسی، ہاں جی، وہ جے کوئی تھوڑا جا ہوئے تو وہ تو پھر کلا ہی چک لیا ہوئے، کوئی تھوڑا بات ہوئے تو دو چک لیا، جنہوں چار چک دے نے تسی آپ سمجھ سکتے ہو، ہاں جی، چار جنہوں رال کے چک دے سمجھ سکتے ہو نا، میں ہونے کو نہیں گل کرتا، تو انہوں پتہ ہی، جنہوں چار چک کے لے آئے نے، انہوں نے سمجھو ایدی حالت کی ہونی ہے، چوک کے لے آئے نے، کوئی راہ نہیں کر لگتا، ہجوم کی طرح، گھر میں بھی ہجوم، باہر بھی ہجوم، سارا ہے، آہا کیا بات سب کو سنی جاتی ہے، ارے خداوند بولتے تھے تو ساری کائنات سنتی تھی، صرف لوگ نہیں سب سنتے تھے، کیونکہ یہ جی گل پھر روز سے نہیں لگتی، ایسے روزانہ نہیں لگتی، اس لیے میٹھی باتیں سنتے تھے، اسے کہتے ہیں تاریخ میں ایسا کلام کرنے والا کبھی ہوا نہیں ہے، کبھی ہوا نہیں ہے، جس کو ساری جہان، ہوا، پرندے، پانی اور ساری کائنات سنتی ہو، سب کتابیں سنتی ہو، پتہ کیا ہوا، وہ جب لے آئے تو آگے جگہ نہیں ملی، انہوں نے چھت کو پھاڑ کر، ہاں کھپروں کو ہٹا کر چارپائی مسیح کے آگے ایسے کر، کیا دیدہ دلیری ہے یار، ہاں دیدہ دلیری ہے نا، اس سے بڑی اور کیا دلیری ہوگی، نہیں پوچھا نہیں گچھیا سامنے اگے اتار دیتا، ہون سناؤ بھائی، اب کیا کرو گے، ہاں جی اب کیا کرو گے، لیکن سمجھیے ایک چیز کو کہ یہ لانے والے اس شخص کو جانتے ہیں، لانے والے اس شخص کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں اور کس کے سامنے لے جا رہے ہیں، واہ، بس اٹھا کے لے جانا ہی ہمارا کام ہے، یہی تو مشکل عمل ہے، اٹھا کے لے جانا، کسی کے حضور لے جانا، یہ بڑی بات ہے، کسی کو بھی لے جاؤ اس کے حضور، اگلا کام انہیں آپ ہی کر لینا، تو اڈا کام صرف اوتھوں تک پہنچانا، اوتھوں تک کپڑانا، بس یہ کیا کیا، ادھر لے گئے اور رکھ دیا، کچھ بھی نہیں کہا، کیوں جی، جب اس کے سامنے لے آئے ہیں تو اور کیا کرنا ہے، اب کیا کہتے ہیں، بڑا کمال ہو گیا، کہنے لگے یا بھئی یہ ہر دفعہ نہیں لفظ سننے کو ملے گا، کیا کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہو، آپ سنتے ہو، اصل میں یہودی سمجھتے تھے کیا جنہوں نے فالج ہو جاتا ہے، جڑے مرے ہوندے نے نا اگدم ہوئے، یا جنہوں نے ٹور نہیں سکتے پیراں تو رہے لتاں تو رہے، یہ سارے گناہگار لوگ نے، کیونکہ اپنی کیتیاں تو پھڑے نے، اپنے پاپاں دا سزا پاندے نے، اور تاں انہوں نے یہ وقت بنیا، تاں منجیاں تے پے نے، تاں جڑے نے، اتنے ساڈے بھی یہ رواج ہے، جڑے بیچارے تو بیمار ہو جو آندے نے اپنی کیتیاں نو پھڑیا، انہیں سارا کوئی نہ کوئی بھڑا کام کیتا ہونا چاہیے، اس لیے یہ سارے لوگ گناہ ہی اس کو سمجھتے ہیں، یہ اس کے پاپوں کی وجہ، اسی لیے تو اس کے شاگرد بھی آتے تھے، استاد جی ذرا دسیا جائے انہیں گناہ کیتا کہ امی ابے نے کیتا ہے، ہاں جی یہ گناہ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ابھی تک، اسی لیے ہمارے خدا نے کیا کیا، انہوں نے کہا پہلو اور نو سجاکھیا کرن تو پہلو انہاں نو سجاکھیا کرن دی لوڑ ہے، آنے جڑے لگے پھر دے جنہاں نو ہر پاسے گناہ ہی دسدا، ہر وچوں ہی گناہ دسدا، اور شاید دستی کوئی نہیں، اسی لیے تو یہ تھا دنیا کا نور، عالم، ہاں عالم کا نور، اس نے کہا پہلو میں اندی اکھاں انہاں دی اکھاں گھیڑ لواں پھر انیا لواں گے، کیا کہا نہ انہیں گناہ کیتا، نہ یہ امی ابے نے کیتا، نہ ماں پیو، نہ یہ کوئی گناہگار نہیں، کون، کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں کیا، نہ اس نے نہ اس کے ماں باپ نے، ارے چھڑا دیا، ان کو بھی چھڑا دیا، اس کو بھی چھڑا دیا، واہ تیرا شکریہ تو نے انسان کو چھڑا دیا، جنیاں انگلیاں کھڑیاں کیتیاں نے ساریاں دی انگلیاں سے چھڑا لیا، اور کیا کیا، کہا اصل میں تو یہ اندھا پیدا ہوا خدا کے جلال کے لیے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو، ارے جو تمہاری آنکھوں والوں کے ذریعے نہیں ہونا وہ بے آنکھوں کے ذریعے ہوگا، یعنی خدا کی طرف سے کمزوری بھی تمہاری طاقتور سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی قدرت بھی دیکھو تو اس کی کمزوری میں دیکھو، اور اسی لیے اس نے وہ جب دیکھا نا یہ والا فالج زدہ یہ اترا ہوا، تو سب سے پہلا کام کیا، کہنے لگا بیٹا اثر میں تو سارا روڑا مکا دیتا، وہ یار اس کو سیدھا بیٹا ہی آکھ دیتا، آج تک اس نے ایڈی گالی کسی نے بیٹا نہیں آکھیا، ہاں جی پڑھ کے دیکھ لیں، سیدھا ڈائریکٹ نہیں کہا بیٹا، اس کو بیٹا کہا، بیٹا، یا کبھی کسی کو بیٹی ہے، بڑی مشکل کم لفظ ملیں گے آپ کو، بیٹا تیرے گناہ معاف ہو، مفلوج کو بیٹا تیرے گناہ معاف، سارے اب یہ عالم لوگ اپنے دندیاں پی کے، ہاں جی سمجھ دو نا، دندیاں پی کے اپنے اندر ہی کڑاتے ہوئے، ہاں جی ایک ہی کیا کر دیا، ہاں جی ایسے جیسے بڑا آپس کے اندر
اور ہمارے خداوند آپ کو پتہ ہے دلوں کے راز جانتے تھے، جو کچھ دماغ میں چلتا وہ دیکھتے تھے، جو کوئی وجودوں کے اندر چل رہا وہ جانتے تھے، اس لیے جانتا ہی اکیلا وہ تھا، ہاں جی، اور کس کو پتا تھا؟ اسے جانتے تھے اور جانتے ہوئے کہا کی اور ہے تانوں کی بیماری ہے تانوں؟ ہاں جی، وہ کی لگا ہے کی تواڈے تڑکو لگ گیا ہے؟ ہاں جی، مینوں پتا تانوں کی بیماری ہے، کی تواڈے اندر پیا رڑکدا ہے، میں تانوں پوچھنا مینوں یہ دسو سوکھا کی ہے؟ کیوں جی مینوں یہ دسو تسی؟ دیکھو ان کا انتظار نہیں کیا، ایک ہوتا نا انتظار کرنا، کیا مینوں پوچھن کہ کیوں آکھیا ہی، آپ ہی پتہ لگ گیا انہیں آکھیا کیوں انہیں کیتا ہے، انہیں کیوں آکھیا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ واہ، اصل میں جڑے چلے آپ ہی نہیں نا معاف کر دیں، انہوں نے یقین ہی نہیں بچتا کہ کوئی معاف بھی کر سکتا ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں یقین بچتا کہ خدا معاف کر سکتا ہے۔ سچی میں آپ کو بتا دوں، اگر تم زمین پر معاف کرو گے تمہیں یقین آ جائے گا کہ خدا بھی معاف کرتا ہے، تمہیں یقین آ جائے گا۔ اس لیے ہمارے خدا نے کہا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ مفلوج نے پہلی دفعہ سنا، ورنہ تو ہر پاس کی سنتا ہوں، کیا سنتا تھا مفلوج؟ کیا سنتا تھا قاری صاحب؟ کیا سنتا تھا؟ جو یہ اپنی کیتیاں نو پھڑے ہیں ہوں بھگت، ہاں جی، لامبے جدو کول آئے تھے پتہ کیا آخیا یہاں دی رواج کول آئے تھے آخیا چچ چچ کر کے، کیسے کرتے ہیں؟ چچ چچ کر کے آتے، اچھا پھر ساڈی تے دعا ہی ہے ہوں، ہاں جی، اچھا پھر رب دی نال ہی تے یعنی وہ اور مارنا۔ اور پھر خاص طور پر زبور نویس والا فرماتا کہتا ہے وہ آ کے منہ تے تسلیاں دے دے، جو لامبے ہو جاندے نے پھر آندے نے لے پھڑیا گیا ہی، لے ہن گیا، ہن دی تنداں وڈیاں گئیاں، ہن سوتر کٹیا گیا، ہن سمجھو تانی گئی۔ یعنی یہ سمجھو یہ وہ خاص طور پر یہ وہ سوچتے ہیں ایتھے منہ تے آ کے آکھیا اچھا بھائی دعا کر لیں، باہر نکل کے آکھیا پھڑیا گیا ہی، ہن گیا سمجھ، ہن ایویں دوسرے دنوں تے گیا، کچھ بھی نہیں بچنا نہیں سو، انج کر کے گل تواڈے پتہ لین تو بھی صدقے جائیے، تساں کدی چج دی گل بھی کرنی انہاں نے، مریض کو جا کے کوئی چج دی گل کرو، ہاں یہ سیکھو بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ گناہگار کو کہا جنوں سارا زمانہ آندا گناہگار کیتیاں نو پھڑیا آیا، انہوں آندا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے گناہ معاف۔ واہ کیا گزری ہوگی اس پر، سارے زمانے نے مجھ پر لادے تھے سارے گناہ، اس نے آ کر سارے اٹھا کے پھینک دیے، کیا کیا؟ ہاں جی، کہا بیٹا تیرے گناہ معاف۔ وہ کڑنے لگے اور کہا یہ کی ہویا، کیوں آندے ہوئے؟ انہیں آگے کیوں دل میں سوچتے ہو؟ کیا آسان ہے؟ بھائی سوال کر دیا، کیا آسان ہے؟ آسان کیا ہے؟ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھا چارپائی اور چلا جا؟ ہاں جی، اٹھا اپنی چارپائی اور چلا جا، کیا ہے اس میں آسان ہے؟ دسو اوے عالمو دسو مینوں کیڑا گل آسان ہے؟ کیوں جی عالمو دسو کیڑی گل آسان ہے؟ اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا، یا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ کیڑی گل آسان ہے جی؟ اور سوال دا جواب انہوں نے نہیں سی آؤں تو سانو بھی نہیں آؤں اصل میں، ایویں تکے ہی مارنے نے اصل میں چاہتے وہ سوالوں کا جواب کوئی دے اسی نہیں دے سکتے۔ سنو یہ آسان کیا ہے؟ آسان کیا ہے؟ اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے یہ دونوں ہی آسان نہیں ہے۔ جس کے لیے یہ کہنا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے وہ جو کر سکتا ہے وہی کر سکتا ہے، اٹھا چارپائی اور چلا جا۔ جس کو یہ نہیں کہنا آتا اس کو وہ بھی نہیں کہنا آتا، جس کو یہ نہیں کہہ سکتا وہ بھی نہیں کہہ سکتا، جو معاف نہیں کر سکتا وہ چارپائی بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ چارپائی بھی۔ اور تواڈے لیے دونوں ہی اوکھے نے، تمہارے لیے دونوں ہی مشکل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے پہلی شفا اس میں ہے، کہہ دو کہ بیٹا تیرے گناہ معاف کر دو۔ زمین پر آخو مجھے معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، کہو مجھے معاف کرنے کا اختیار دیا گیا۔ کوئی معاف کرے یا نہ کرے، کوئی معاف کرے یا نہ، تمہیں معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ صحیح بات ہے، تمہارے پاس یہ اختیار ہے، تمہارے پاس یہ اختیار ہے۔ اپنے کسی بھی مجرم کو، اپنے کسی بھی ملزم کو، اپنے کسی بھی دکھ دینے والے کو معاف کر دو، یہ آپ کے اختیار میں، یہ آپ کے اختیار میں۔ یہ کر دو گے، یہ جو ہے نا معاف کرنا، یہ کر دو گے تو یہ بھی کہہ سکو گے اٹھاؤ چارپائی اور چلے جاؤ، یہ بھی اٹھاؤ چارپائی۔ اس کی قدرت اس میں ہے، وہ معاف کر سکتا ہے تو چارپائیاں بھی اٹھوا سکتا ہے، ہاں معاف کر سکتا ہے تو چارپائیاں بھی اٹھوا سکتا ہے۔ اسی لیے جب اس نے اس طرح حالت میں، آپ کو پتا ہے یہ حالت پاور لیس کی حالت ہے، یہ آپ کو پتا ہے کمزوری کی حالت ہے، یہ دکھ کی حالت ہے، یہ پریشانی کی حالت ہے، یہ موت کی حالت ہے، یہ آپ کو پتا ہے ضلالت کی حالت ہے۔ اس کے اندر قوت دیکھنے والی ہے، اس کے اندر قدرت دیکھنے والی ہے، اس کے اندر
कुदरत देखने वाले। इसी पॉल ने वो कुदरत देखी हुई थी। जब मैंने उसकी कमजोरी में कुदरत देखी, समझते हैं, कुदरत देखी। मैं आपको एक आयत सुनाऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि यार सिर्फ पॉल ही उसकी कुदरत देख रहा है या और भी देख रहे हैं। पॉल क्या कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तो मुझे फख्र है कि मैं कमजोरी पे फख्र करूं, क्योंकि उसकी कुदरत मुझ पर छाई है। उसकी कुदरत मेरे अंदर और बाहर प्रिवेल करती है, क्योंकि मैं उसकी कुदरत हर जगह देखता हूँ। क्यों? आपको पता है कौन ये कुदरत रखता है? मौत के मुंह में बैठकर, हाँ जी, मौत के मुंह में बैठकर कहना, अब्बा इनको माफ कर दीजिए, अब्बा इनको माफ कर दीजिए। देखो मैं आपको बताऊं, इस जहान में जो भी फांसी की सजा पाता है, जो भी दुख की खास तौर पर सजाए मौत पाता है, वो फिर मुंह से पता है क्या निकालता है? मुंह से क्या निकालता है? अरे पता नहीं कौन कौन सी बकवास और कौन सी गालियां निकलती हैं, और कौन कौन से बुरे अल्फाज और बददुआएं निकलती हैं, कौन सी हाएं निकलती हैं। लेकिन ये वाहिद है जो कमजोरी के अंदर दिखा गया कि मेरी कुदरत कहाँ पड़ी है, मेरी कुदरत कहाँ पड़ी हुई है। और इसी तरह इन हाथों को फैलाए हुए, इन हाथों को फैलाए हुए, और कहा अब्बा इनको माफ कर दीजिए, इनको माफ कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। अरे दिखा दिया कि मेरी कुदरत कहाँ पर है, मेरी कुदरत कहाँ पर है। जिधर लोग माफ नहीं कर सकते मैं उधर माफ करता हूँ, जिधर लोग नहीं बख्श सकते मैं उधर बख्शता हूँ, जिधर लोग नहीं सखावत कर सकते मैं उधर सखावत करता हूँ। ये सखी की सखावत है। क्या है? सखावत है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अरे कमजोरी की हालत थी। पौल ने अपनी कमजोरियां देखी, लेकिन मसीह की कमजोरियां ले चुका था अपने अंदर। क्या किया? उसे कहा इस हालत में एक इस तरफ था और एक इस तरफ था, यही थे ना, एक इस तरफ था और एक इस तरफ था, और बड़ी कुर्बत में मैं कर देता हूं, बड़ी कुर्बत के अंदर ये क्या किया? बड़ी कुर्बत के अंदर सुनो, बड़ी कुर्बत के अंदर इन्होंने एक दूसरे के हाथों को, हाथ करीब थे, हाँ जी, वाह, उनको शर्फ हासिल था कि उस दुख में उसके साथ बराबर शरीक थे। तुसी डाकू पे आखो, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ सज्जन ने ना, क्यों जी? वो दुखों के ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ सज्जन ही ਹੁੰਦਾ है, जो दुखों में साथ होता है। आपको पता है, ओए साथ वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ होते हैं, साथ वो होते हैं जो तकलीफ में साथ होते हैं। वो फोटो के सारे नाल तकलीफ में साथ होते हैं, इसलिए उस घड़ी उस साथ तो उनको शर्फ हासिल है। बेशक वो गुनाहगार थे, इसलिए वो भी बदकारों के साथ वही सी सजा में था। इसलिए ये कुर्बत क्या कर गई? कुर्बत क्या कर गई? और इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर ताकत। क्या किया? उसे कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यही था, यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। और क्या किया? हाथ की कुर्बत थी, हाथ की कुर्बत थी। हाँ, ये जख्मी हाथ की कुर्बत है। मांगो उसे, मुझे अब तेरे जख्मी हाथ, जिससे तोमा कहता था, तेरे जख्मी हाथों की कुर्बत चाहिए, तेरे जख्मी वजूद की कुर्बत चाहिए। ये मिल गई तो मेरा खुदा मिल गया, मेरा खुदावन मिल गया। समझते हैं? इसलिए तेरे जख्मी हाथों की कुर्बत चाहिए, तेरे जख्मी दिल की कुर्बत चाहिए। इसलिए यही मांगी थी उसने, हाँ जी। और इसीलिए वो कहते हैं ये कुर्बत थी जिसने कहा यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और क्या किया? देखो, पता क्या किया? कहा अगर तूने यीशु कह दिया तो ये तो सबको तौफीक नहीं होती। क्यों जी? आप कहते हैं ना यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। अरे तूने मुंह से यीशु कह दिया तो तूने सब कह दिया, यीशु कह दिया तो सब कह दिया। अरे सलीब पर कह दिया यीशु, वाह, कईयों सारी उम्र ही नसीब नहीं होना। सलीब पर कह दिया यीशु जब तू अपनी बादशाही में तुम, उसे कहा ये इंजील के सबसे मुकद्दस लफ्ज यीशु और उसकी बादशाही ये तूने अदा कर दिए, और कायनात का सबसे मुकद्दस लफ्ज बहिश्त मैं तेरे लिए अदा कर देता हूँ। क्यों जी? और लोगों ने जहर बनाया, आओ मिलकर हम शहद बना दें। लोगों ने जहर बनाया, हम शहद बना दें। लोगों ने दोजख बनाई, हम बहिश्त बना देते। लोगों ने दोजख बनाई, हम बहिश्त बना देते। ये नीचे वाले क्या कर रहे थे? अरे को पत मिली, हाँ, को पेत मिली, वो मैल आ रहा है, कोई सिरका ला रहा है, कोई कड़वाहट ला रहा है, सारे दोजख बना रहे हैं, और ऊपर वाले बहिश्त बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बहिश्त। आओ फन सीख लो। इसीलिए तो पौल कहता था जब मैं कमजोर होता हूँ तो मुझे मसीह की कुदरत पर फख्र होता है, हाँ, फख्र होता है। मैं इसके साथ बंद करता हूँ। मुझे पता है कि मुझे इन्होंने टाइम बाद में दिया है। मैं इसके साथ ही बंद करता हूँ अपने शेर के साथ, और इसका ही चलो काफ़ी है।
میں نے لکھا بس یہ تازہ تازہ ہے، اور سادھو جی اور اس کے خاندان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں، آپ سب کی بھی۔ دیکھو میں نے تھوڑے وقت میں جو تھوڑے الفاظ کہے آپ تک پہنچ گئے ہوں گے، ہاں جی وہ پہنچ گئے ہوں گے۔ میں نے کہا اگر تم یہ قربت سیکھ گئے نا تو تم کہو گے تیرے ہاتھ سے زخمی ہاتھوں کی قربت چاہیے، تیرے زخمی دل کی قربت چاہیے، تیرے زخمی پاؤں کی قربت، تیرے زخموں کے اندر میری جگہ بن جائے، تو پھر مجھے دنیا کا کیا خوف، کیا ڈر، کوئی بھی نہیں، تیرا وجود اپنے وجود میں نہیں۔ پھر میں نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا۔ اور میں نے کہا، میں نے دیکھا کہ اس نے ہمیں خون سے خرید لیا ہوا ہے، اور میں نے اس خریدنے کو بس تھوڑا شعروں میں ڈالا۔ شعر بھی بڑے سادہ سادہ ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اسیو دے خون خریدے آں، اسی تیرے خون خریدے آں، اسیو دے خون خریدے آں، اسی تیرے خون خریدے آں۔ خان صاحب، لاوار سمنگر کیوں پھریے، لاوار سمنگر کیوں پھریے، او ساڈا خصم جیوندا جاگدا اے، لاوار سمنگر کیوں پھریے، او ساڈا خصم جیوندا جاگدا اے، ساڈی قسمت عرشوں اتری ہے، ساڈی قسمت عرشوں اتری ہے، ساڈے متھے مور جلا لیے، ساڈی قسمت عرشوں اتری ہے، ساڈے متھے مور جلا لیے، اسی تیری خاص نشانیاں، اسی زندہ پاک قربانیاں، اسی تیری خاص نشانی، یہ اس کی نشانی ہو اسی لیے تو کھڑے ہو قائم ہو، اسی تیری خاص نشانیاں، اسی زندہ پاک قربانیاں، نہیں 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 اسی قسمیں نہیں، نہیں 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 اسی قسمیں نہیں، اسی ایویں یار خسمیں نہیں، اسی نہیں 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 اسی قسمیں نہیں، اسی ایویں یار خسمیں نہیں، لاوار سمنگر کیوں پھریے، ساڈے خصم جیوندے جاگدے نے، اسی تیرے خون خریدے آں، اسی تیرے خون خریدے آں۔ آپ نے ہمیں خرید لیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، خرید کر تو نے ہمیں انمول کر دیا، تیری وجہ سے ہم قیمتی ہو گئے، کیونکہ جو لوگ ہماری قیمت دیکھتے ہیں تو پھر ہماری ویلیو بڑھ جاتی ہے، ورنہ ہماری کیا قیمت تھی، ٹوٹے مٹی دے بھانڈیاں دی کی مول ہونا ہے، تو اپنا آپ وچ رکھ دیتا، بھانڈے قیمتی ہو گئے، کیوں جی بھانڈے قیمتی ہو گئے، یہ مٹی کے برتن جو بیٹھے ہوئے ہیں سب قیمتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر مسیح کے دکھ پڑے ہیں، مسیح کی موت پڑی ہے، مسیح کا جی اٹھنا پڑا ہے، اور اسی لیے تم فخر کر سکتے ہو کہ مسیح کی قدرت ان کمزوروں میں ظاہر ہوتی ہے، ان کمزوروں میں ظاہر ہوتی ہے، اور تم اس کے گواہ ہو۔ اور میں اس کے ساتھ ہی بند کر دیتا ہوں، اکھاں پٹ ہنیرے دے واسی ہوئے تیریاں سارا خدا نے ہن لیاں، اکھاں پٹ ہنیرے دے واسی ہوئے تیریاں سارا خدا نے ہن لیاں، اور سن دیا ہویاں بھی کئی نہ سن سکے، تے کئیاں وچ دماغاں دے گن لیاں، کئی ڈب کے وچ بھی ہے پیاسے، تے کئیاں باہر ہی نہراں بھی پن لیاں، کئی کھلوتے بھی پھل نہیں کھو سکے، تے کئیاں بہ کے پتیاں چن لیاں، اسد ستیا اٹھ کے ویکھ ذرا تیریاں ستیاں رب نے سن لیاں۔ بولو خدا یسوع مسیح دی ہالےلویا، ہالےلویا۔